اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو ول بی آل رائٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونٹ نمبر 1 رسپانسبلٹیز آف یوتھ ہم فرسٹ ایئر میں کر رہے ہیں. اس کا پارٹ نمبر 3 اور جو پیجز ہیں پیج نمبر 4 اینڈ 5 ان کی ہم ٹرانسلیشن ووکیبلری اور باقی جو چیزیں ہیں وہ کریں گے. تو لیٹس گو اسٹریٹ ٹورڈز اور پیج نمبر 4 اینڈ 5. Only thus will you be an asset and a source of strength and pride to your country. تو قائد اعظم ان کو فرما رہے ہیں کہ صرف یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایک ایسٹ بن سکتے ہو. دس از دا اونلی وے دیٹ یو وڈ بیکم این ایسٹ. اثاثہ بنو گے, ایسٹ اثاثہ. یو وڈ بی سم تھنگ بینیفیشل ایڈوانٹیجیس ٹو یور کنٹری اینڈ اے سورس آف اسٹرینتھ, اور آپ مضبوطی اور طاقت کا ذریعہ بنو گے, اینڈ آف پرائڈ, اور آپ فخر کا ذریعہ بنو گے ٹو یور کنٹری, ٹو یور اسٹیٹ, اپنے ملک کے لیے, اپنی ریاست کے لیے. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that confront it and enable it to reach its destined goal among the most progressive and strongest nations of the world. اور اسی طرح سے تم اس کو اسسٹ کر سکتے ہو, مطلب اس کی مدد کر سکتے ہو, اس کی تعاون کر سکتے ہو in solving the great social and economic problems, یعنی جو بہت بڑے سماجی اور معاشی مسائل ہے ان کو حل کرنے میں, that confront it, جو اس کے سامنے آتی ہیں, یعنی جن کا سامنا یہ حکومت, یہ ملک کرتی ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو سولو کرنے کے لیے آپ مدد کر سکتے ہو. اسسٹ مینس مدد کرنا, ٹو ہیلپ, ٹو کوآپریٹ, ٹو سپورٹ, اینڈ انیبل اٹ ٹو ریچ اٹس ڈیسٹنڈ گول, اور اسے اس قابل بنا سکتے ہو, یا وہ اس قابل بنے گا, یہ ملک اس قابل بنے گا کہ وہ اپنی جو ڈسٹنٹ گول ہے, جو ایک طے شدہ جو ایک مقصد ہے, اس تک پہنچنے میں تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہو. among the most progressive and strongest nations of the world, دنیا کی جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور مضبوط ترین قومیں ہیں, تو ان کے درمیان. تو اگر آپ لوگ چاہو تو یہ ملک جو ہے پاکستان, اس کو آپ پروگریسو اور اسٹرانگسٹ نیشنز میں بنا سکتے ہو, صرف اس طرح سے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں پہچانیں, اور تبھی آپ ملک کی مدد کر سکتے ہو. یو کین اسسٹ اٹ. آگے کہتے ہیں کہ مائی ینگ فرینڈس, میرے نوجوان دوستو, آئی وڈ دیئر فور لائک ٹو ٹیل یو, تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا a few points, چند ایسی پوائنٹس ہیں, چند ایسی باتیں ہیں about which you should be vigilant, جن کے بارے میں آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا, and beware, اور باخبر رہنا ہوگا. Firstly, پہلی بات یہ ہے, beware of the fifth columnist, پانچویں کالمنسٹ, کالم نگار جس کو کہتے ہیں, ان سے آپ نے باخبر رہنا ہے, اس سے آگاہ رہنا ہے, اس سے الرٹ رہنا ہے. ففتھ کالمنسٹ ایک ٹرم ہے جو یوز ہوتا ہے فار دی اینیمیز آف اے کنٹری, جو ایسے لوگ جو غدار ہوں, جو ملک کے اندر بھی رہتے ہوں اور وہ ملک کے ساتھ غداری بھی کرتے ہوں. ٹھیک ہے, سو دے آر کالڈ دی ففتھ کالمنسٹ. تو پانچواں کالم نگار یا پانچویں کالم نگار, یہ اس کی لفظی میننگ ہے, اور اس کا جو تھیم, جو مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان جو دشمن ہیں ان سے الرٹ رہنا ہوگا. سیکنڈلی, گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ آؤٹ سیلفش پیپل. پھر دوسرا جو یہ ہے کہ آپ جو سیلفش لوگ ہیں, جو خود غرض لوگ ہیں, ان کے خلاف اپنی حفاظت کرو. گارڈ اگینسٹ اینڈ ویڈ دیم آؤٹ, اور ان کو جڑ سے نکالو, ان کو اپنے درمیان سے نکالو, ان کو کامیاب نہ ہونے دو. who only wish to exploit you, جو محض آپ کا استحصال کرتے ہیں. ایکسپلائٹ مطلب آپ کی انرجیز کو یوز کرتے ہیں فار دیئر اون بینیفٹس, سو دیٹ دے may swim, تاکہ وہ تیر سکیں, تاکہ وہ ترقی کر سکیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو اس لیے وہ آپ کا استحصال کرتے ہیں, آپ کی انرجی کا. تو ان کو پہلے تو ان سے اپنی حفاظت کرو اور ان کو اپنے درمیان سے نکالو. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest and unselfish servant of the state. تیسرا, وہ لوگ
یعنی ان لوگوں کو پہچانو جو کہ آنیسٹ ہیں، جو ایماندار ہیں اور انسیلفش ہیں، وہ بے غرض لوگ ہیں، سرونٹس ہیں، نوکر ہیں، اپنے ملک کے خدمت کرنے والے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے لرن ٹو جج. یہ جج کرنا، یہ جاننا آپ سیکھیں who are really true، کہ کون واقعی سچے ہیں اینڈ ریئلی آنیسٹ، اور واقعی وہ ایماندار ہیں اینڈ انسیلفش سرونٹس، اور وہ بے غرض سرونٹس ہیں، خدمت گار ہیں آف دا اسٹیٹ، ریاست کی یا حکومت کے یا اس ملک کے. who wish to serve the people، جو لوگوں کی خدمت کرنا ان کا مقصد ہو، یا ان کی خواہش جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہو. with heart and soul، یعنی دل و دماغ سے، وہ پیورلی وہ چاہتے ہیں، وہ ٹھیک طرح سے چاہتے ہیں، صحیح طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ ایک تو ایماندار رہیں اور ملک کے خدمت گار ہوں. اینڈ سپورٹ them، اور وہ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مطلب ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، سہارا دینا چاہتے ہیں. دیر از اندر میٹر، ایک اور ایسا مسئلہ ہے، ایک اور ایسی چیز ہے that I would like to refer to، جس کا میں یہاں پہ حوالہ دینا چاہوں گا. my young friends، میرے نوجوان دوستوں، hitherto you have been following the rut. hitherto کا مطلب ہے کہ آج تک، اب تک، until now، till this day you have been following the rut. آپ ایک پرانی سوچ، ایک پرانے طریقے کو فالو کرتے آ رہے ہو، اس پر عمل کرتے آ رہے ہو. رٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی پرانا طریقہ، a very old custom یا old mentality. You get your degree، اور آگے وہ فرماتے کہ کیا ہے وہ رٹ. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands، آپ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہو، اس یونیورسٹی سے آپ اپنی ڈگریز حاصل کرتے ہو، اور جب آپ یہاں سے نکلتے ہو when you are thrown out of this university in thousands، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جب آپ اس یونیورسٹی سے نکلتے ہو، so all that you think and hanker for is government service. تو آپ کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ مرتے ہو سرکاری نوکری کے لیے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سروس کے لیے آپ جو ہے تڑپتے ہو، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے مل جائیں. ایز یور وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جس طرح آپ کے وائس چانسلر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اسٹیٹڈ یعنی ہی سیڈ ارلیئر، دا مین آبجیکٹ آف دی اولڈ سسٹم آف ایجوکیشن، کہ پرانی جو نظام تعلیم ہے اس کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اینڈ ان دا سسٹم آف گورنمنٹ ایگزسٹنگ، یعنی ایک تو یہ کہ جو پرانا نظام تعلیم ہے اور جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ سسٹم ہے، جو موجودہ سرکاری نظام ہے، تو ان کا ایک بڑا مقصد کیا ہوتا تھا hitherto، اب تک، was really to have a well trained and well equipped clerks، کہ ان کو ایک بہت ہی اچھا تربیت یافتہ اور ویل ایکویپڈ یعنی بہت ہی تیار اور قابل کلرکس مل جائیں. یعنی کلرکشپ جو ہے وہ ابتدا میں بہت زمانے تک کلرکشپ جو ہے یہ ایک بہت بڑا جاب ہوتا تھا. تو یہ اس نظام تعلیم کا ایک مقصد یہی ہوتا تھا، سب سے بڑا مقصد، کہ لوگوں کو تربیت یافتہ اور اچھے کلرکس جو ہیں، ویل کوالیفائڈ اور ویل ٹرینڈ کلرکس جو ہیں وہ ان کو مل جائیں. آف کورس سم آف دیم وینٹ ہائیر، یعنی کہ یقیناً ان میں سے بعض جو ہیں وہ کچھ اچھے عہدوں پر، بڑے عہدوں پر پہنچیں، اینڈ فاؤنڈ دیئر لیول، اور ان کو اپنا لیول، اپنی سطح کی جو اپنی ویلیو ہے اس کو مل گئی. بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرکس، لیکن جو مین اس کا مقصد تھا وہ ویل کوالیفائڈ کلرکس ہی حاصل کرنے تھے، اچھے خاصے تربیت یافتہ کلرکس. Civil service was mainly staffed by the Britons. جو سول سروس ہوتی تھی، سرکاری جو ملازمتیں ہوتی تھیں، اس میں زیادہ تر جو بریٹنس تھے، یعنی جو برٹش لوگ تھے، جو انگریز تھے، وہ زیادہ تر کام کرتے تھے. یعنی کہ they would be there as the staff members. And the Indian elements was introduced later. اور جو انڈین ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ جو انڈین لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہوں، تو وہ بعد میں اس میں انٹروڈیوس ہو گئے، بعد میں متعارف کروائے گئے یا متعارف ہو گئے. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی،
اور یہ پھر پروگریسولی یعنی مطلب اچھے طریقے سے چلتا گیا، یعنی ترقی کرتا گیا. اس میں جو انڈین ایلیمنٹس ہیں یا جو انڈین پیپل ہیں وہ آتے گئے اور ساتھ ساتھ بڑھتے گئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی. اچھا، تو جو سب سے جو پورا پرنسپل ہے، جو سارے کا سارا جو اصول تھا، واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی، وہ یہ تھا کہ ایک ایسی ذہنیت کو تخلیق کی جائے، سائیکالوجی، ایسی ذہانت کو، ایسی جو نفسیاتی چیز ہے اس کو تخلیق کیا جائے ان اے اسٹیٹ آف مائنڈ، اور ایسی سوچ کو دیٹ ان ایوریج مین، کہ جو اوسطاً انسان ہے یا آدمی ہے، when he passed his BA اور MA، کہ جب وہ اپنا بیچلر آف آرٹس یا ماسٹرز آف آرٹس وہ پاس کرتا ہے، سو واز ٹو لک فار سم جاب ان گورنمنٹ، تو اسے سرکاری جاب ہی تلاش کرنی تھی. واز ٹو لک فار یعنی اس کو تلاش کرنی تھی سم جاب، یعنی کوئی بھی جاب ان گورنمنٹ، حکومت میں. if he had it، اگر اس کو یہ جاب مل جاتی یا مل جاتی ہے، he thought he had reached his height، تو اس کا خیال یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی اونچائی تک پہنچ گیا ہے، اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، یا منزل تک پہنچ چکا تھا. تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ پہلے یہ سوچ ہوتی تھی لوگوں کی کہ وہ بیچلرز یا ماسٹرز کریں، تو اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ گورنمنٹ جاب حاصل کرے، اور جب اسے یہ جاب مل جاتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنی ہائٹ تک، اپنی جو منزل ہے اس تک پہنچ چکا ہے. آئی نو اینڈ یو آل نو، میں جانتا ہوں، آپ سب بھی جانتے ہو، what has been really the result of this، کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. our experience has shown، کہ ہمارا تجربہ یہ دکھا چکا ہے یا ہم تجربہ کر چکے ہیں، that an MA earns less than a taxi driver، کہ جو MA ہوتا ہے، ماسٹر آف آرٹس ہوتا ہے، تو وہ ٹیکسی ڈرائیور سے کم پیسے کماتا ہے. اینڈ موسٹ آف دا سو کالڈ گورنمنٹ سرونٹس، اور جو گورنمنٹ سرونٹس کہلائے جاتے ہیں، جو گورنمنٹ سرکاری نوکر کہلائے جاتے ہیں، آر لیونگ ان اے مور میزریبل مینر، وہ زیادہ بری حالت میں رہتے ہیں دین مینی menial سرونٹس، یعنی بنسبت جو بہت زیادہ معمولی سرونٹس ہوتے ہیں، معمولی نوکر ہوتے ہیں، who are employed by well-to-do people، جو کہ اچھے خاصے جو مالدار یا دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. یعنی ان کے گھروں میں کام کرنے والے وہ اچھے حالت میں ہوتے ہیں، ان کی حالت اچھی ہوتی ہے بنسبت ایک ایسی بندے کی جو گورنمنٹ سرونٹ ہو لیکن اس کی حالت اس سے خراب ہوتی ہے. Now I want you to get out of that rut. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانی سوچ سے نکلیں. قائد اعظم کے لیے 75 سال پہلے یہ ایک پرانی سوچ تھی، لیکن آج بھی وہی سوچ ایگزسٹ کرتی ہیں لوگوں میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب نہیں ملی تو وہ اس کا کریئر تباہ ہو گیا. تو وہی سوچ آج بھی ہے، ایون آفٹر 75 ایئرز آف دی انڈیپینڈنس، اور آج بھی وہی سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے. اینڈ دیٹ، تو آپ نے اس سوچ کو اب چھوڑنا ہوگا. سو ناؤ آئی وانٹ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ رٹ. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پرانی سوچ سے نکلیں، اینڈ دیٹ مینٹیلٹی، اور اس ذہنیت سے نکلیں. اینڈ اسپیشلی ناؤ دیٹ وی آر ان فری پاکستان، اب خاص طور پہ جب کہ ہم آزاد پاکستان میں ہیں، اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، تو ہمیں اب اس سے جو ہے یہ سیکھنی چاہیے کہ ہمیں اب آزاد سوچ بھی رکھنی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ جاب کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کین ناٹ ابزارب تھاؤزنڈس، امپاسبل، یعنی حکومت جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جذب نہیں کر سکتی، یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہزاروں میں لوگ فارغ ہوتے ہیں یونیورسٹیز سے، تو سارے کے ساروں کو تو نوکریاں نہیں ملتی. اس وقت تو ہزاروں میں فارغ ہوتے تھے، آج کل تو لاکھوں میں فارغ ہوتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ سارے کے ساروں کو نوکریاں مل جائیں؟ بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروس، تو سرکاری نوکری حاصل کرنے کی جو کمپٹیشن ہے، جو ایک مقابلہ ہے، موسٹ آف یو ول بی ڈی مورلائزڈ، تو آپ میں سے اکثر جو ہیں وہ ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہیں، وہ حوصلہ ہار جاتے ہیں. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر. وہی بات ہے کہ حکومت صرف خاص نمبر، خاص جو تعداد ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن، اور جو باقی ہے ریسٹ آف یعنی باقی وہ سیٹل نہیں ہو پاتے،
وہ یعنی کہ ٹک نہیں پاتے، وہ ایک کریئر نہیں بنا پاتے، وہ کہیں پر جو ہیں ان کو نوکری نہیں ملتی ٹو اینی تھنگ ایلس، یعنی باقی جتنے بھی شعبے ہیں ان میں وہ اپنا جو مقام ہے وہ نہیں بناتے، اپنا جو جاب ہے وہ نہیں کر سکتے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ وہاں پہ جگہ نہیں بنا سکتے. تو اینڈ بینگ ڈسگرنٹلڈ، اور وہ ڈسگرنٹلڈ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹیڈ، تو وہ ہمیشہ استحصال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا استحصال کیا جانا وہ پھر ممکن ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو جو لوگ ان کی انرجیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ان سے کام زیادہ لیتے ہیں، ان کو اجرت کم دیتے ہیں، تو وہ چونکہ مجبوری ہوتی ہے ان کے، جس طرح پرائیویٹ جو سیکٹرز ہیں ان میں آپ دیکھتے ہوں، اسپیشلی جو پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں، تو ان میں قابل ترین جو ٹیچرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ انرجی بھی زیادہ صرف کرتے ہیں، وہ ان کے لیے کام بھی زیادہ کرتے ہیں، بٹ اسٹل ان کو وہ اجرت، ان کا جو بدلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتا. اسی طرح فیکٹریز میں بھی بہت سارے ویل اسکلڈ لوگ ہیں جو کہ کام تو لاکھوں کا کرتے ہیں، لیکن ان کو پیسے جو ہیں بس یہی 10 15 20 ہزار روپے یا 30 ہزار روپے ان کو مل جاتے ہیں. تو یہی اس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. تو جب لوگ ڈسگرنٹلڈ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے ان کو جاب نہیں ملتی، نا امید ہو جاتے ہیں، تو تب لوگ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. Exploited by the persons who have their own access to grind. وہ ایسے لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں یا ان کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اپنی فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. ٹو اون ایکسیس ٹو گرائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، وہ سیلفش ہوتے ہیں. Now I want that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels and other avenues and fields. تو قائد اعظم ان سے ایک مرتبہ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب میں چاہتا ہوں، now I want that you must divert، کہ آپ موڑ دیں، آپ تبدیل کریں، شفٹ کریں اپنے مائنڈ کو، اپنی ذہن کو، اپنی توجہ کو، اپنی ایمز کو، اپنی جو مقاصد ہیں اور ایمبیشن جو آپ کی خواہشات ہے، تمنا ہے، ٹو ادر چینلز، دوسری گزرگاہوں کی طرف، یعنی دوسری فیلڈز کی طرف، اینڈ ادر ایونیوز، اور دوسری شاہراہوں کی طرف، اینڈ فیلڈز اور شعبوں کی طرف. تو یہاں پہ چینلز اور ایونیوز کا مطلب ہے کہ دوسرے فیلڈز آپ کے لیے ہیں، دوسرے شعبے ہیں آپ کے لیے، دوسرے لائنز ہیں، رستے ہیں آپ کے لیے. تو وہاں پہ جا کے آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہو. دیٹ آر اوپن ٹو یو، جو آپ کے لیے کھلے ہیں، یہی فیلڈز آپ کے لیے کھلے ہیں. اینڈ یو ول انکریزنگلی بیکم سو، اور یہ اسی طرح بڑھتے جائیں گے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رستے مزید جو ہیں آپ کے لیے بنتے جائیں گے. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر، یعنی ہاتھ سے جو کام کیا جاتا ہے، جو محنت کی جاتی ہے یا مزدوری، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر آپ ایک بندہ مینول ورک کرتا ہے، مطلب اپنی محنت کرتا ہے، ہاتھ کی کمائی کرتا ہے، یا پھر اپنے لیے جو ہے محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. دیر از این immense scope in technical education. تو جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کا دائرہ جو ہے، وہ دائرہ کار وہ بہت زیادہ ہے، اس کا ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ وہ کام آتا ہے، ایڈوانٹیجیس ہے. فار وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی، کیونکہ ہمیں بہت بری طرح سے، بہت شدت سے ہمیں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ جو باصلاحیت لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے، ویری بیڈلی، بہت بری طرح سے، کا مطلب ہے کہ بہت شدت سے ہمیں ضرورت ہے. یو کین لرن بینکنگ، کامرس، ٹریڈ، لا ایٹسیٹرا، یعنی جو دوسرے لائنز ہیں، آپ بینکنگ میں جا سکتے ہو، کامرس آپ سیکھ سکتے ہو جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں، ٹریڈ آپ کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، جو لا ہے، قانون، وہ پڑھ سکتے ہو. وچ پرووائڈ سو مینی اپرچونیٹیز ناؤ، جو کہ ابھی بہت سارے مواقع فراہم کرتی ہیں. آلریڈی یو فائنڈ دیٹ نیو انڈسٹریز آر بینگ اسٹارٹیڈ، تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ نئی جو صنعتیں ہیں وہ لگ رہی ہیں. نیو بینکس، نیو انشورنس کمپنیز، یعنی جو بیمہ کمپنیز ہیں، بینکس ہیں نئے، وہ کھل رہے ہیں. نیو کمرشل فرمز، نئی جو تجارتی فرمز ہیں، کمپنیز ہیں،
وہ کھل رہی ہیں، آر اوپننگ اینڈ دے ول گرو، اور وہ اس طرح بڑھتے جائیں گے ایز یو گو آن، جیسے ہی آپ آگے بڑھو گے، جیسے ہی زندگی آگے بڑھے گی تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈز، تو یہی وہ شاہراہیں اور یہی وہ شعبے ہیں اوپن ٹو یو جو آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تھنک آف دیم، ان کے بارے میں سوچو، اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم، اور اپنی جو اٹینشن ہے، توجہ، وہ ان کی طرف موڑ دیں، اینڈ بلیو می، اور آپ مجھ پہ یقین کریں، یو ول دیئر بینیفٹ یور سیلفس مور دین بائی میرلی گوئنگ ان فار گورنمنٹ سروس، تو وہاں پہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ گورنمنٹ سروس کی طرف جائیں، تو وہاں پہ آپ کو میرلی گوئنگ یعنی محض آپ گورنمنٹ سروس کی طرف جائیں تو وہاں پہ فائدہ آپ کے لیے کم ہے، اور اس میں جو دوسری لائنز ہیں اس میں فائدے زیادہ ہیں۔ اینڈ ریمیننگ دیئر، اور وہاں پہ رہتے ہوئے مطلب آپ گورنمنٹ جاب میں رہو گے تو آپ کو وہ فائدے نہیں ملیں گے جو آپ کو دوسری جو رستے وہ کہنے کہ میں نے بتا دیے اس میں جتنے آپ کو مل جائیں گے۔ اینڈ ریمیننگ دیر، اور وہاں پہ رہتے ہوئے، ان وٹ آئی شوڈ سے، اور جو مجھے کہنا چاہیے، اے سرکل آف کلرکشپ، یہ کلرکشپ کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ یعنی کہ بہت سارے کلرکس ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، ایک دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ورکنگ دیئر، وہاں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فرام مارننگ ٹل ایوننگ، صبح سے شام تک، ان موسٹ ڈینجی ان انکمفرٹیبل کنڈیشنز، یعنی وہ بہت زیادہ بری حالت میں ہوتے ہیں، خراب حالت میں ہوتے ہیں، گندی حالت میں ہوتے ہیں۔ ڈینجی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ان کی ایک بیکار سی ہوتی ہے، ماحول اس کا ہوتا ہے، اینڈ انکمفرٹیبل کنڈیشنز، اور کافی بے سکون جیسے حالات ہوتے ہیں۔ یو ول بی فار مور ہیپی اینڈ فار مور پراسپرس، تو آپ زیادہ خوش ہوں گے، زیادہ خوشحال ہوں گے، وتھ فار مور اپرچونیٹیز، یعنی بہت سارے مواقعوں کے ساتھ، ٹو رائز، یعنی کہ اٹھنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے۔ اف یو ٹیک ٹو کامرس اینڈ انڈسٹری، اگر آپ کامرس اور انڈسٹری کے جو شعبے ہیں اس میں کام کرتے ہو، اینڈ ول دس بی ہیلپنگ ناٹ اونلی یور سیلفس، اور اس طرح آپ نہ صرف اپنی مدد کرو گے، نہ صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرو گے، بٹ آلسو یور اسٹیٹ، بلکہ اپنی اسٹیٹ کے فائدے کے لیے بھی کام کرو گے۔ یعنی فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی انڈسٹری ہے، کامرس ہے، یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے، جو بھی جاب ہے آپ کی، مطلب گورنمنٹ جاب کے علاوہ کوئی آپ کا کام ہے، ٹریڈ ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ گورنمنٹ کو بھی فائدہ ملتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکسز کی صورت میں اور آپ جو ہے اپنی کمائی کی صورت میں۔ آئی کین گیو یو ون انسٹنس، تو کہنے کہ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں۔ انسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مثال، ایگزامپل۔ آئی نو اے ینگ مین، میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں، ہو واز اے گورنمنٹ سروس، جو کہ سرکاری نوکر تھا، سرکاری نوکری کرتا تھا، 4 years ago، تو پھر 4 سال پہلے ہی went into a banking corporation، تو ایک بینکنگ کارپوریشن میں گئے، ایک بینکنگ جو کمپنی ہے، وہ ادارہ ہے، وہاں پہ گئے، on 200 rupees، یعنی اس کی تنخواہ اس وقت صرف 200 روپیز تھی، بیکاز ہی ہیڈ اسٹڈیڈ دا سبجیکٹ آف بینکنگ، چونکہ وہ بینکنگ کی جو سبجیکٹ ہے وہ پڑھ چکے تھے، اینڈ ٹوڈے ہی از مینیجر، آج وہ مینیجر ہے ان ون آف دیئر فرمز، ان کی ایک کمپنی میں وہ جو ہیں ایک مینیجر ہے، اینڈ ڈرائنگ 1500 روپیز اے منتھ، اب وہ ایک منتھ میں 1500 روپے جو ہے وہ تنخواہ لیتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ 1947-48 میں جو 1500 روپیز ہیں وہ آج کل کی تقریباً 1.5 لاکھ کے برابر ہو سکتا ہے، مطلب 2.5 لاکھ کے برابر ہو سکتا ہے، ان جسٹ 4 years، یعنی کہ محض 4 سالوں میں اس نے یہ ترقی کی۔ دیز آر دی اپرچونیٹیز، یہی وہ مواقع ہیں، ٹو ہیو اینڈ آئی ڈو امپریس اپون یو، اور میں آپ پہ یہ زور دوں گا، آپ کو یہ تاکید کروں گا، ناؤ ٹو تھنک ان دیز ٹرمز، کہ اب ان اصولوں سے سوچو، اس طرح سے سوچو، ٹھیک ہے، ان طریقوں سے اپنی جو کریئر ہے ان کے بارے میں سوچو۔ So this was all about the قائد اعظم اسپیچ، جو کہ کانوکیشن میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے سامنے کی تھی، بہت اہم باتیں انہوں نے ان کو بتا دیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اب کوئی اس میں کوئی پرابلمس نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی ووکیبولری کی طرف، کہ اس میں کون کون سی ووکیبولری ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو کریں گے۔ تو اس کی ووکیبولری میں ہے ایسٹ اثاثہ، پرائڈ فخر،
اسسٹ مدد کرنا، سوشل سماجی، اکنامک معاشی، something that is related to the economy اور social یعنی related to the society. confront سامنا کرنا، to face. distant مقدر کو کہتے ہیں، طے شدہ جو منزل ہوتی ہے، doom یا fate. progressive ترقی کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا، advanced. vigilant ہوشیار کو کہتے ہیں، چالاک، alert، watchful. beware باخبر یا آگاہ ہونا، alert ہونا، to take care. fifth columnist وطن کا دشمن یا غدار، traitor someone who helps the enemy. ٹھیک ہے. weed out جڑ سے نکالو، باہر کر دو، نکالو. separate یا sort out. exploit استحصال کرنا، to utilize making full use of someone's energy, power, so that they may swim. اس کا مطلب ہے تاکہ وہ تیر سکیں، تاکہ وہ ترقی کر سکیں. so that they may progress. judge پہچان یا فیصلہ کرنے والا. unselfish بے غرض، without selfishness. hitherto یعنی اب تک، اس وقت تک. right until now, right till this day, to this day. rut پرانی سوچ کو کہتے ہیں، old routine، وہ old mentality. miserable manner پریشان حال، depressing state. menial servant معمولی نوکر، humble اور slavish. absorb جذب کرنا، engage catch up. mentality ذہنیت کو کہتے ہیں، intellect. psychology نفسیات، the study of mind and behavior. competition مقابلہ، contest یا bout بھی کہتے ہیں اس کو. demoralized حوصلہ شکنی، discouraged. disgruntled ناراض یا مایوس ہونا، نا امید ہونا. unhappy annoyed. on access to grind یعنی اپنے فائدے کے لیے کام کرنا یا کروانا. selfishness بھی کہہ سکتے ہو آپ اس کو. divert تبدیل کرنا، موڑنا. to turn, to shift. increasingly become so یعنی اسی طرح بڑھتے جائیں گے. channels راستے، گزرگاہیں. ways اور fields. avenues بھی شاہراہیں. routes یا جو fields ہیں، شعبے ہیں. اس کے بعد ہے immense scope یعنی بہت زیادہ مانگ یا وسیع احاطہ، اور huge range. very badly بہت بری طرح سے یعنی شدت سے، بڑی شدت سے، severely. commercial firms یعنی تجارتی کمپنیاں. dingy پریشان کن یا خراب حالت. dirty foul nasty. اور اس کے بعد ہے prosperous خوشحال کو کہتے ہیں. blooming instance مثال، example. اور terms شرائط، entitled یا style. تو پیارے اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن اختتام کو پہنچتے ہیں. اس کی ہم نے جو ٹیکسٹ ٹرانسلیشن تھی وہ کر لی پوری، اور اس کے بعد ہم نے ورڈز جو ووکیبلری ہے، ورڈز اینڈ میننگز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہم نے کر لی. اب اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ایکسرسائزز ہم کریں گے نیکسٹ جو ویڈیوز ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ یونٹ ہے اس کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ. تو امید ہے آپ کے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ اس میں نے سالو کیے ہوں گے، لیکن اگر نہیں تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں وٹ ایور دا پرابلمس یو ہیو. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکسرسائزز کے ساتھ جو اس کا پورا ایکسرسائز کویسچن آنسرز ہیں، کمپریہنشن وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو گرامر ہے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.